بدر زمان اور اس کے بیٹوں کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شیر اگر واپس گھر آ گیا تو اپنے ساتھ کی ہوئی ہر ایک زیادتی کا بدلہ لے گا اور اپنے باپ کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے بدر زمان یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی شیر دکھے اس کا وہیں قتل کروا دیا جائے۔ شیر زمان کو قتل کرنے کی ذمہ داری بدر زمان اپنے بیٹے فہد کو دے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ شہر کے گنڈوں سے مل کر شیر زمان کا کام تمام کر دو، اس طرح ہم بھی بچ جائیں گے اور شیر زمان کے قتل کا الزام ملک شجاع کی بیٹی ڈاکٹر فجر پر آ جائے گا۔ دوستو، دوسری طرف ڈاکٹر فجر شیر زمان کا اچھے سے علاج کر رہی ہوتی ہے اور شیر زمان کی طبیعت میں بھی بہتری آ رہی ہوتی ہے۔ علاج کے دوران دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ شیر زمان تو اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے ڈاکٹر فجر سے اور کہتا ہے، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اور جو کچھ تم نے میرے لیے کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تم نے میری جان بچائی ہے، مجھے اس پاگل خانے سے آزاد کرایا ہے، میں تمہارا زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ ڈاکٹر فجر مسکراتی ہے اور کہتی ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو شیر، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تم نے بھی میری جان بچائی تھی، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑنے آئے تھے۔ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتی۔ اور ہاں، ایک بات اور، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے تمہارے علاج کے لیے مجھے یہ ذمہ داری دی۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ شیر زمان حیران ہو کر پوچھتا ہے، کیسا سرپرائز؟ اس کے بعد ڈاکٹر فجر شیر زمان کی ماں تہمینہ بیگم کو بلاتی ہے۔ شیر زمان کی ماں جب اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھتی ہے تو ان کی آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی ہیں۔ شیر زمان ماں کے گلے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کا دریا آ جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے اپنے ہی میرے بیٹے کی جان کے دشمن ہوں گے، اور جسے میں دشمن سمجھتی تھی وہی میرے بیٹے کی جان کی محافظ نکلی۔ شیر زمان شیر کی دھاڑ کی طرح کہتا ہے، ماما آپ بے فکر ہو جاؤ، میں بہت جلد آپ اور پاپا کے ساتھ ہوئی ہر ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو۔ ادھر ڈاکٹر فجر اپنے گھر کے لیے نکل رہی ہوتی ہے، ادھر دوسری طرف فجر کی چچی اس سے بات کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جب فجر گھر پہنچتی ہے تو اس کی چچی سامنے سے آ کر کہتی ہیں، رکو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فجر کہتی ہے، بولیں چچی، کیا بات ہے؟ چچی کہتی ہیں، فجر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم شیر کی جان بچا رہی ہو یا اسے مار رہی ہو۔ فجر حیران ہو کر کہتی ہے، چچی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ چچی کہتی ہیں، اگر تم شیر زمان کو مروانا چاہتی ہو تو میں تمہیں یاد دلا دوں، شیر وہی ہے جس نے تمہیں فہد کے جال سے آزاد کرا کر تمہیں تمہارے گھر بحفاظت چھوڑ کر آیا تھا۔ فجر کہتی ہے، آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں بھلا شیر کا قتل کیوں کروں گی؟ چچی غصے سے کہتی ہیں، شیر زمان میرے مرحوم بھائی کا اکلوتا وارث ہے اور میں اسے کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ تمہارا باپ جو تمہارے پیچھے دن رات پڑا ہوا ہے کہ تم… فجر بات کاٹ کر کہتی ہے، چچی کیا میں آپ کو اتنی کمزور لگتی ہوں؟ ایک شخص جس نے میری جان بچائی، میں اس کی جان لے لوں؟ یہ سچ ہے کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھوں شیر زمان کا قتل ہو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چاہے میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرا باپ مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دے، پر شیر زمان کے ساتھ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ دوستو، فجر کی ان باتوں سے چچی کو تسلی ملتی ہے۔ فجر مسکراتی ہے اور کہتی ہے، چچی ایک خوشخبری ہے، بہت جلد شیر زمان آپ سے ملنے ضرور آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ادھر دوسری طرف فہد اپنے پالتوؤں کے ساتھ پاگلوں کی طرح شیر زمان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے شیر زمان کہیں نہیں ملتا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آتا ہے کہ وہ روزانہ ڈاکٹر فجر کا پیچھا کرے، ہو سکتا ہے فجر نے ہی شیر کو چھپایا ہو۔ اگلے دن ڈاکٹر فجر شیر زمان سے ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے اور فہد چھپکے سے اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، مگر فجر کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ جب فجر اس جگہ پہنچتی ہے جہاں شیر زمان کا خفیہ ٹھکانہ ہوتا ہے تو فہد بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھا کرتا ہے، اور شیر زمان گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور سو رہا ہوتا ہے۔ اوپر سے ڈاکٹر فجر گھر میں آتی ہے اور بدقسمتی سے اس کے پیچھے فہد بھی آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر فجر جب فہد کے آنے کی آہٹ سنتی ہے تو پیچھے دیکھتی ہے اور ایک دم شوق ہو جاتی ہے۔ فجر غصے سے بولتی ہے، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھ سے دور رہو؟ فہد کہتا ہے، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ شیر کہاں ہے۔
فجر کہتی ہے میں نے تم لوگوں کو کتنی بار کہا ہے کہ شیر زمان میرے پاس نہیں ہے، آخر تم لوگ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ فہد مسکراتا ہے اور اپنی گن نکال لیتا ہے اور فجر کے ماتھے پر تان دیتا ہے۔ اب بھی تم شیر کے بارے میں نہیں بتایا تو اس پستول کی ساری گولیاں تمہارے سر میں چھنی کر دوں گا۔ فجر گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے فہد میری بات کا یقین کرو، مجھے نہیں پتہ شیر کہاں ہے۔ فہد بدتمیزی کرتا ہے، فجر شور مچاتی ہے۔ اندر شیر زمان سو رہا ہوتا ہے۔ اچانک فجر کی چینخ کی آواز آتی ہے۔ شیر فوراً باہر آتا ہے، دیکھتا ہے فہد فجر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے۔ شیر زمان شیر کی دھاڑ کی طرح گونجتا ہے۔ فہد شیر کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور فجر کو چھوڑ دیتا ہے۔ فہد کہتا ہے دیکھو شیر، جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تمہیں کتنی کتنی دنوں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے شک تھا کہ اسی نے تمہیں چھپایا ہے۔ دیکھو اب میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ شیر غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ فہد سے پستول چھین لیتا ہے اور اس کی اتنی دھنائی کرتا ہے کہ اس کا منہ خون سے بھر جاتا ہے۔ شیر گولی چلانے لگتا ہے، گن فہد کی طرف کرتا ہے تو بیچ میں فجر آ جاتی ہے۔ فجر کہتی ہے شیر تمہیں میری قسم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ شیر کہتا ہے اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فجر گن پکڑ کر کہتی ہے تم میری قسم کھا چکے ہو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ محبت کے ہاتھوں مجبور شیر اپنی گن نیچے کر دیتا ہے۔ فہد موقع پا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ہے ہانسٹ ریویوز جہاں ملتا ہے اصلی سچ۔